اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور آپ سے نسواں کے بارے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے فتویٰ دیتا ہے اور تم پر ان بے سہارا نسواں کے بارے میں کتاب میں سے تلاوت کرتا ہے کہ ان کے لیے جو لکھا گیا ہے تم نہیں دیتے اور ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور ناتواں بچوں کے بارے، اور یہ کہ یتیموں کے بارے انصاف پر قائم رہو، اور جیسی بھی تم بھلائی کرو سو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی بیوی کو اپنے خاوند سے حق تلفی یا بے توجہی کا خوف ہو تو ان دونوں پر کچھ مذائقہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہے، اور لالچ کے پھندے میں حاضر باش انفس ہیں۔ اور اگر تم احسان کرو اور تقویٰ کرو تو جیسے تم اعمال کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور تم میں ہرگز استطاعت نہیں ہے کہ نسواں کے مابین عدل کر سکو، اگرچہ تم اس کی حرص رکھو، تو تم پورے کا پورا میلان کسی ایک طرف کا نہ رکھو کہ دوسری کو معلق کر کے چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور احتیاط برتو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اگر دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جیسا کچھ آسمانوں میں ہے اور جیسا کچھ زمین میں ہے، اور تحقیق ہم نے تمہیں اور جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ پاؤ، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جیسا کچھ آسمانوں میں ہے اور جیسا کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی خود لائق حمد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جیسا کچھ آسمانوں میں ہے اور جیسا کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کوئی ثواب دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے،
اور اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کو انصاف قائم رکھو، اگرچہ تم پر یا تمہارے والدین اور قرابت داروں پر ہو، اگرچہ غنی ہو یا فقیر، پس اللہ تعالیٰ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، تو عدل کرتے ہوئے تم خواہشات کی مت اتباع کرو، اور اگر ہیر پھیر کرو یا اعراض برتو تو بے شک جیسا کچھ تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مانو، اور اس کتاب کو جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو اس سے قبل نازل فرمائی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتب اور اس کے رسولوں اور یوم آخر کا کفر کرے، تحقیق گمراہی میں دور تک بھٹک گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ بے شک جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اور ان کے لیے ہدایت کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ منافقین کو مژدہ سنا دیں کہ ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ وہ جو مومنوں کی بجائے کافروں کو دوست بنا رکھتے ہیں، کیا ان کے ہاں سے عزت کے متلاشی ہیں؟ تو بے شک ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور تحقیق تم پر کتاب میں نازل کر چکا کہ جب تم ان سے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر اور استہزاء سنو تو ان کے ساتھ مت بیٹھے رہو حتیٰ کہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان ہی کی مثل ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافرین سب کو جہنم میں جمع کر دیتا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ وہ جو تمہاری طاق میں ہیں، تو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ رہے، اور اگر کافروں کو کچھ نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہ پا لیا تھا اور ہم نے تمہیں مومنین سے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مابین یوم القیامہ کو فیصلہ فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنین پر ہرگز کچھ رسائی نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔